محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، ہم سنیوں کو چاہیے کہ فارمیلٹیز سے باہر آ جائیں۔ رسم و رواج، بہت ساری چیزیں یوں ہی پھیلی ہیں ہمارے، اس سے باہر نکل کر کچھ پیوریٹی اخلاص کے ساتھ۔ بہت سارے جلسوں میں یہ جو نظام ہے، خیر وہ ایک نظام چلا آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سب فارمیلٹیز سے باہر آؤ۔ مقرر کے آنے سے پہلے اس کے ناموں کی اتنی لمبی چوڑی فہرست، اس کو بلانے کے لیے کتنے نعرے، شعر آ رہا ہے کہ کیا کیا آ رہا ہے، یہ سب فارمیلٹیز ہیں، ان سب سے باہر آؤ۔ ہم جن محفلوں میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اور اخلاص کے لیے۔ اسی لیے اس دن بھی میں نے تاکید کیا تھا، مسجد میں آنے جانے کے وقت ہمارے لیے کوئی کھڑا نہ ہو۔ تعظیم، عقیدت، محبت سب اپنی جگہ پر، لیکن یہاں بندہ آتا ہے تو خالص اللہ کے لیے آتا ہے۔ اپنا کانسنٹریٹ، اپنا مرکز توجہ اللہ کی طرف رکھو۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، جو یہ تمنا رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے۔ اس کے اندر غرور ہوگا، اس کے اندر تکبر ہوگا۔ ہمارے اندر یہ خواہش نہ ہو، لیکن لوگ عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے بھی کئی مقامات ہوتے ہیں، جگہ ہوتی ہے۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے خلیفہ ہیں، وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ پنکھا جھل رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے، پسینے آ رہے تھے۔ سلام پھیر کر سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلال میں آئے، بہت غصے میں تھے۔ کہا آپ نے اس خلیفہ سے، کہا تمہیں خبر نہیں کہ میں اللہ کی عبادت میں ہوں، اور اللہ کی عبادت کرنے کے وقت بندے کو کوئی اور دوسرا اس کی خدمت کرے، یہ کب زیب دیتا ہے؟ بندہ پورا عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، پھر وہ بندہ کیسا جو خود دوسروں سے اپنی بندگی کرا رہا ہو؟ غلام ہو تو پورا غلام۔ اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میری تو عادت ہے، یہ جب بھی میں حاضر ہوتا ہوں تو میں خود یہ کیفیت بنانا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے نہ پہچانیں، اس لیے کہ ہم وہاں لوگوں میں پہچان بنانے کے لیے نہیں جاتے، حضور کے دربار میں اپنا نام لکھوانے جاتے ہیں۔ لوگ پہچانے، اس بڑے دربار میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت جگہوں پر میں نے یہ محسوس کیا، لوگوں کو جگہ کی اہمیت کا سب سے پہلے اندازہ ہونا چاہیے کہ کہاں کیا چیز کرنی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر ہیں، حضور غوث پاک کے آستانے پر ہیں بغداد میں یا مدینہ شریف میں ہیں، تو وہاں یہ کیسے کہ ہمارے لیے لوگ بھیڑ لگائیں، ہمارے ہاتھ پیر چومیں، ہماری عزت کریں؟ نہیں، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے ہم بادشاہوں کے دربار میں ہیں اور ان کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ وہاں جانے والے ہم جیسے غلاموں کے لیے بھیڑ لگے۔ خاص طور پر میں یہ تاکید کرتا ہوں، اور میں ان تمام چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ ہمارے ناموں کا اعلان ہو۔ اب یہ محفل میں کون ہے جو نہیں جانتا ہے؟ سب پہچانتے ہی ہیں، سب جانتے ہیں۔ اس میں مزید نام کے ساتھ لمبا چوڑا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فارمیلٹی کہلاتی ہے، یہ رسم ہے۔ اس رسم سے اور اس رواج سے باہر نکل کر اخلاص میں آنا ہے۔ ہم ڈائریکٹ بیان کریں گے اور لوگ ڈائریکٹ سنیں گے، اور جب کسی کو بہت دیر سے انتظار ہوتا ہے تو وہ کسی اور سے پکنا بھی نہیں چاہتے، ہوتا ہے ایسے۔ تو حالات وغیرہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ سب مجلس کے آداب میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجلس کے آداب، اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار۔ بہت اچھی نعت پاک انہوں نے پڑھی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کی نعت جس میں تضمین، لیکن میری گزارش صرف یہ ہوگی کہ نعت کی محفل کا رنگ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا ہو، دل کے اندر رقت پیدا ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے یاد آنے لگ جائے، وہی اصل میں نعت ہے۔ ورنہ پھر وہی فارمیلٹی ہو جائے گی، صرف رسم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز اچھی دی ہے، نعت شریف پڑھو، خوب پڑھو، لیکن ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھو کہ ٹھنڈے ماحول میں۔ اچھا ایک بات میں یہ بھی بتاتا ہوں، صرف انہی کے لیے نہیں، دوسرے سارے لوگوں کے لیے، آپ کی پوری نعت میں بھی، پوری نعت پڑھنے کے دوران ایک بندے نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ سبحان اللہ تسبیح ہے، وہ پڑھے تو اس کو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کا مقصد نعت پاک کا یہ ہو، یہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے، دو ہاتھ اٹھا کے بولے، کھڑے ہو کے بولے، کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے کتنی مرتبہ یہ بولے۔ مقصد یہ ہو کہ یہ پورا مجمع نہ بھی بولے، ایک بار میرے مصطفیٰ نے مسکرا دیا، تمہاری نعت وصول ہو گئی ہے،
زندگی بھی وصول ہے، آخرت بھی وصول ہے۔ مقصد یہ ہو کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں، مجھے آپ کو بتاتا ہوں یہ 80 کی دہائی کی بات ہے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ مجلس کی چیزیں بتا رہا ہوں۔ 1980 کے پہلے کی میں نے پڑھا تھا، میرے والد گرامی کے پاس ایک رسالہ تھا، اس میں شاعر تھے، ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، مجلس اسی طرح کی محفل میلاد تھی اور وہ نعت گنگنا رہے تھے۔ نعت گنگناتے ہوئے محفل میں انہوں نے ایسی رکت طاری کر دی۔ رکت طاری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوش میں لوگ جو ہے تالیاں بجانے لگے، وہ رکت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے گنگنائیں یا پھر کچھ گائیں تو لوگوں کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے اٹھنے کا، اچھلنے کا، کودنے کا، تو اس کو رکت نہیں کہتے۔ رکت کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر آدمی کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونے لگ جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائے، وہ رکت ہے۔ وہ شاعر تھے ناگپور کے، انہوں نے محفل میں نعت پڑھنا شروع کیا تو مصرع کچھ ایسا تھا کہ میرے نظر میں ایک سامنے خانہ کعبہ ہے اور 2 ہاتھ کے فاصلے پر گنبد خضرا ہے، میں درمیان میں ہوں۔ مصرع کا میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ادھر میں نے دیکھا، پھر ادھر کی یاد آئی، ادھر میں نے دیکھا، ادھر کی یاد آئی۔ وہ مکہ اور مدینے کے درمیان کی کیفیت اپنے شعر میں بتا رہے تھے۔ ایک شعر کو اس شاعر نے 18 مرتبہ پڑھ دیا، وہ آنکھ بند تھی اس شاعر کی، اور محفل کوئی ایسی ایرے غیرے کی نہیں تھی، علماء تھے، محفل علماء موجود تھے، اور کسی نے کچھ نہیں کہا کہ ایک ہی شعر یہ پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کچھ شعر ایسے ہیں، کچھ شاعر ایسے جن سے ایک شعر 2 بار سننے کو بھی دل نہیں کرے، کچھ وہ جو 18 بار پڑھے تو بھی کسی کو فرق نہیں پڑے، سنتے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے مجلس میں یہ خیال کیا کہ یہ کتنی دیر سے پڑھا جا رہا ہے، ایک ہی شعر پڑھ رہا ہے، ایک ہی شعر پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو بتاؤں، وہ پکڑنے کے لیے گئے ان کو، وہ آنکھ بند کر کے، بھائی تمہیں ہوا کیا ہے، آگے تو بڑھو۔ وہ شاعر کو پکڑنے کے لیے جیسی گئے، وہ شاعر گر گیا، نیچے گر گیا۔ لوگ آئے اٹھانے کے لیے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک نعت کی محفل وہ بھی ہے، وہ مکہ اور مدینے کے درمیان کس تصور میں کھو گیا معلوم نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طلب اتنی بڑھتی چلی گئی، ان کو ہوش بھی نہیں تھا کہ وہ پڑھے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں زندگی خیر، یہ چند باتیں تھی، میں اپنی محفلوں میں تو کم سے کم اس کی اصلاح کر سکتا ہوں، باقی میں بہت جلسے کر چکا، تھک بھی چکا ہوں، بڑے جلسے، بڑی کانفرنس ہیں، لیکن اکثر جگہ میں نے یہ دیکھا کہ فارمیلٹیز ہے، سب ایک بندھا بدھایا ہوا رسم ہے جس کو لے کر کے لوگ چل رہے ہیں۔ میرے عزیزو، میں نے محسوس کیا ہے 1 لاکھ کا مجمع آیا ہوا، ایسے بھی پروگرام میں نے دیکھے 1 لاکھ لوگ موجود ہوں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس بہت بڑے 1 لاکھ کے پروگرام سے یہ مسجد کی محفل کئی درجے زیادہ بہتر ہے۔ لوگ کچھ حاصل کر رہے ہیں، کچھ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ مسجد، یہ پاک جگہ، وضو کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جلسوں میں کتنے تو گٹکا کھاتے ایسے کھڑے رہتے ہیں، ان لوگوں کو یہ احساس نہیں، گٹکا کھا کر کے سننے والے تو سننے ہی ہیں، اوپر جو بیٹھے ہیں وہ بھی کھس رہے ہوتے ہیں۔ خیر، کسی کا مذاق کرنا نہیں ہے، لیکن بتانا صرف یہ ہے کہ یہ سب فارمیلٹیز ہو رہے ہیں، ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ یہ فارمیلٹیز، یہ رسم و رواج دین میں نہ کرو، یہاں سے نکل آؤ۔ آپ کو میں بتاؤں، پروٹوکول جس کو کہتے ہیں نا، جب بھی کبھی کسی دوسرے ملک کا کوئی پردھان منتری آئے یا کوئی پریزیڈنٹ آئے تو اس کے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، اس کو وہاں سے گزارا جاتا ہے، ایسی سلامی دی جاتی ہے، ایسا قالین بچھایا جاتا ہے، وہ چاہے 10 بار بھی آئے تو اس کے ساتھ وہی کیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فارمیلٹیز ہے، اور یہ پورے بندھے ہوئے رسم ہے ہر ملک کے۔ یہ سب سیاسی اعتبار سے چل سکتا ہے، لیکن یہ دین ہے، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے بندہ آتا ہے تو یہاں زیادہ سے زیادہ فوکس اس بات پہ کریں کہ ہم لوگوں کو اللہ سے کیسے قریب کر سکتے ہیں، اس بات پر فوکس ہو۔ آج میں گفتگو شروع کرتا ہوں، یہ مقدس رات ہے، اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے، سب سے زیادہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر سے روایت ہے، فلم یرا یوم اکثر عتقا من النار من یوم عرفہ، عرفہ کے دن سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والے دن کو میں نے دیکھا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس سے زیادہ کوئی دن میں نے دیکھا نہیں جس میں عرفہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہو۔ آج ہم لوگ جس مقدس رات میں بیٹھے ہیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ کا کرم ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے اللہ نے اٹھا کر تمہیں اپنے گھر میں بٹھایا ہے۔ ہو سکتا ہے عید کی تیاریوں میں مارکیٹ میں لوگ گھوم رہے ہو، بازاروں میں لوگ اپنا وقت گزار رہے ہو،
بکرا منڈی پوری سجی ہوگی صبح تک کے لیے، خریدنا ہو نہ ہو لوگ وہاں پر میلہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ آج کی رات بہت سارے لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن فضل ہے اس رب ذوالجلال کا، بازاروں سے اٹھا کر، دنیا کی سڑکوں سے اٹھا کر، نکڑوں اور چوک سے اٹھا کر مولا نے اپنے گھر میں بٹھایا ہے اور اس کے ذکر کے لیے بٹھایا ہے۔ سب سے پہلے تم اپنی اس حیثیت کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ جو فضل فرمایا کتنا بڑا فضل ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، معمول سب کا بھی ہوتا ہے، ہمارا بھی ہوتا ہے، دن میں جس سے ملاقات کرنی ہے سب سے ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن رات میں گھر جانے کے بعد کہاں کوئی جلدی ملاقات کرتا ہے۔ لیکن دنیا کا ایک دستور ہے، اگر کوئی زیادہ اسپیشل ہوا، کوئی اور زیادہ خاص ہوا تو رات میں بھی اس سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے بلا تشبیہ و بلا تمثیل، رات کے وقت جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مسجد میں بلاتا ہے تو یہ اسپیشل ملاقات ہوتی ہے، اس کے ساتھ خصوصی فضل ہوتا ہے۔ ورنہ ہم جس شہر میں ہیں یہاں مسجدیں رات کو کھلتی ہیں، عشاء میں ہی لوگ زیادہ نہیں ہوتے، مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، اور یہ شہر تو مشہور ہے اس بات کے لیے کہ یہاں کا دن شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد۔ لوگ جو ہے راتوں کو اپنا دن مناتے ہیں، عیش و عشرت کا مشہور شہر ہے، لیکن اس شہر میں رات کے وقت رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر فضل فرمائے، احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخری سانس تک اس کا ذکر ہماری زبانوں پر جاری رکھے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، خالص اس کے لیے، بغیر کسی کے دکھاوے کے۔ جو میری بات چل رہی تھی اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ فارمیلٹیز سے نکلو، دکھاوے سے نکلو، رسم و رواج سے نکلو۔ ایک بزرگ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں 30 سال تک، توجہ دینا میری اس بات پر، 30 سال تک ان کی جماعت سے نماز کبھی چھوٹی نہیں۔ اتنا ہی نہیں، ایک بھی نماز جماعت سے انہوں نے ترک نہیں کیا 30 سال تک۔ صرف جماعت نہیں، تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی تھی۔ تکبیر اولا کس کو کہتے ہیں؟ امام جو سب سے پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس وقت وہ حاضر تھے، وہ تکبیر بھی ان کی 30 سال میں کبھی چھوٹی نہیں تھی۔ جماعت سے نماز تو ہو سکتی ہے، پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے، دوسری میں گئے تب بھی اس کو کہیں گے جماعت سے نماز ہو گئی، لیکن جس بزرگ کی بات میں کر رہا ہوں 30 سال تک ان کی پہلی تکبیر بھی امام کے ساتھ چھوٹی نہیں تھی۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا، مغرب کی نماز میں آئے تو امام صاحب رکعت باندھ لیے تھے اور ان کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، تھوڑی سی تاخیر میں آئے۔ 30 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، پہلی بار ایسا ہوا، رکعت نہیں چھوٹی پوری، بس پہلی تکبیر چھوٹی، امام کی قرات شروع ہو گئی تھی، ان کو تیسری صف میں جگہ ملی، وہ واپس چلے گئے، گھر چلے آئے، گھر میں آ کر نماز ادا کر لی۔ کیوں؟ پھر عشاء میں نہیں آئے، عشاء میں نہیں آئے یا مغرب میں جو واپس چلے گئے، تو دوسرے دن بہت بڑی خبر ہے یہ کسی کے لیے جو 30 سال کا پابند و نماز، وہ آج کہاں گیا، یہ سب کے لیے خبر بن جاتی ہے، نیوز بن جاتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس زمانے میں ایک اور بڑے بزرگ تھے، ان کو خبر ملی کہ وہ تو کل مغرب میں آ کر کے واپس چلے گا اور عشاء میں آئے بھی نہیں، تو کہے کہ وہ خود چل کر کے آئے ان کے گھر پر۔ کہا کیا ہوا، کیا ہے آپ کو؟ سنا کہ آپ مغرب میں آئے بھی تھے اور واپس چلے گئے اور پھر عشاء میں نہیں آ پائے۔ انہوں نے کہا بات اتنی تھی، 30 سال سے میں نے نمازوں کی پابندی کی، تکبیر اولا بھی میری فوت نہیں ہوئی، مغرب میں جب گیا تو امام تکبیر باندھ چکے تھے، قرات شروع ہو گئی تھی، مجھے تیسری صف میں جگہ ملی، میں واپس آیا۔ کہا کیوں؟ کہا سارے لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ 30 سال سے جس کی کبھی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی وہ آج پیچھے رہ گیا، مجھے شرمندگی ہوئی، مجھے شرم آنے لگ گئی، اس لیے میں واپس آ گیا۔ پھر عشاء میں کہا لوگ کیا بولتے کہ اتنے سالوں تک جو پابندی کیا ہوا ایسا کیسے پیچھے ہو گیا؟ تو اس بزرگ نے کہا یہ تو پورے 30 سال کی نمازیں واپس قضا کر، اس لیے کہ تو 30 سال تک لوگوں کے لیے نماز پڑھتا رہا، لوگ کیا کہیں گے اس لیے نماز پڑھتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ جا تو واپس 30 سال کی نماز قضا کر لے، جو تو ایک بھی تکبیر اولا چھوٹے بغیر جو پابندی کر رہا تھا۔ بہت روئے، بہت روئے، کہا کہ یہ تمہارے دل میں خیال کیسے آیا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے عزیزو، اسی کو کہتے ہیں 30 سال تک بھی اگر ایسی پابندی کرو گے کہ لوگوں کا اپنا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کی نظر میں، تو اس کو کہتے ہیں فارمیلٹی، تم نے اخلاص کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے ناپسند چیز ہے یہ، سب سے ناپسند چیز ہے، اور اس کو قرآن نے کہا ہے یہ منافقین کی عادت ہے، منافقین کی عادت، یراؤون الناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں سب۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچا ہے، ان تمام چیزوں سے بچا ہے۔ ہاں اس میں فرق آپ کو بتاؤں گا، عبادتوں میں کسی کو کوئی دکھانا نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ تو صرف ایک نماز کی مثال میں نے بتائی، دوسری بہت ساری مثالیں ایسی ہیں۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن 3 لوگ سب سے پہلے جو حساب میں لائے جائیں گے،
سب سے پہلے ایک شہید ہوگا، ایک قاری قرآن ہوگا، اور ایک مالدار آدمی، جن کا سب سے پہلے قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے. وہ سب سے پہلے حساب ان لوگوں کا ہوگا. تو رب تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قاری قرآن کو بلائے، اچھی آواز والے جن کو اللہ نے آواز دی ہے، نعت پڑھنے والے بھی ہو سکتا ہے اس میں، بلائے گا. رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے بہت اچھی آواز دی تھی، تو بتا کیا کیا اس کا. کہے گا رب تبارک و تعالیٰ اے اللہ میں تو تیرا کلام لوگوں کو سناتا تھا میٹھی آواز میں، اور لوگ مد بھری آواز کو سن کر مست ہو جاتے تھے. تیرا کلام میں نے زندگی بھر پڑھا ہے. اور وہ قاری صحیح جواب دے رہا ہے، اس نے زندگی بھر قرآن ہی لوگوں کو سنایا. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تیرے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ لوگ تیری آواز کو داد دیں گے، تعریف کریں گے، لوگ تیری واہ واہی کریں گے؟ کہا. رب تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کے لیے تو یہ تلاوت کرتا تھا، قرات کرتا تھا، وہ میں نے دنیا میں تجھے دلا دیا. اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں. حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ. یہ حدیث پاک میں. دوسرا مالدار جو بہت خیرات کرتا تھا، لوگوں کو بہت دیتا تھا. رب تعالیٰ اس کو فرمایا کہ بتا میں نے تجھے مال بہت دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے سخاوت کے دریا کھول دیے تھے، جو آتا تھا جس طرح آتا تھا میں نے سب کو دیا ہے. تو نے دیا مال اور میں نے خیرات سب کیا ہے. رب تعالیٰ فرماتا کیا تو اس لیے نہیں خیرات کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا دیالو کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا سخی کہیں؟ ہاں، اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ اس کی سخاوت کی تعریف کریں. اللہ فرماتا ہے جو تو دنیا میں چاہتا تھا لوگوں کی تعریف، وہ میں نے تجھے دنیا میں کروا دی. لوگوں میں تیرا بہت نام ہے کہ تو بہت بڑا دھنی تھا، غنی سخی تھا، لوگوں نے بہت تعریف کی ہے. یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں. اس کے لیے بھی حکم ہوتا ہے جہنم میں لے جاؤ. تیسرا شہید ہے، اس کو رب تعالیٰ فرماتا ہے بتا میں نے تجھے جوانی دی، طاقت دی، تو نے اس کا استعمال کہاں کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ میں نے تیری دی ہوئی طاقت اور جوانی کو جہاد میں استعمال کیا، میں جنگیں لڑی اور تیرے نام پر میں قربان ہو گیا، میں نے اپنی جان قربان کر دی. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو یہ نہیں سوچتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں اس لیے لڑتا تھا، لوگ تیرے طاقت کے جوہر مان لیں اس لیے لڑتا تھا؟ تو اس کے دل میں یہ نیت تھی. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نے تیری دنیا میں بہت تعریف کی تیرے بہادری کی، تو جا تجھے جو کچھ بھی دنیا سے چاہیے تھا وہ میں نے دلا دیا، اب یہاں سوائے جہنم کے کچھ نہیں. قاری قرآن جہنم میں جا رہا ہے، سخی مالدار جہنم میں جا رہا ہے، شہید جہنم میں جا رہا ہے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے جو یہاں کام کیے تھے وہ دکھاوے کے لیے کیے تھے، اخلاص نہیں تھا. یہ کتنی بڑی چیز ہے. آپ تو شہید تک بھی نہیں پہنچے، سخی تک بھی نہیں پہنچے، اور قاری قرآن تک بھی نہیں پہنچے. وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہو، ان کے اندر دکھاوا آیا تو نکل گئے جہنم کی طرف. اسی لیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یہ بات ملتی ہے. ایک جنگ کے دوران آپ نے ایک ظالم کو، ایک دشمن کو لٹا دیا اور اس کے سینے پہ پیر رکھ کر کے کھڑے ہو گئے. اس کو قتل کرنے ہی والے تھے، اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا. حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ اس کو چھوڑ دو. وہ ڈر گیا کہ اب قتل کے قریب تھا. ایسے حالت میں تو غصہ ڈبل ہونا چاہیے. جب آدمی ہمارے کنٹرول میں آ گیا ہو اور وہ بدتمیزی کرے تو غصہ ڈبل ہونا چاہیے. ایک مارنے والا تھا اب 4 ماریں گے، اور اس کو قتل کرنے والا تھا بری طرح سے قتل کروں. لیکن حضرت علی کھڑے ہو گئے. اس نے پوچھا کہ دنیا میں تو ایسے وقت میں تو جو غالب آدمی ہے اس کا غصہ ڈبل ہو جاتا ہے، تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا میں جو تجھے مار رہا تھا وہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کا دشمن، تو اللہ کی دشمنی میں میرے سامنے آیا تھا تو میں تجھے مار رہا تھا. لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا، اب میں قتل کرتا تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس تھوک کا بدلہ لینے کے لیے تجھے قتل کیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. میرا نفس نہ آ جائے اس کے اندر، میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتا. میرے عزیزوں، بہت سارے اعمال ہیں جن کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بہت کچھ ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے. بہت سارے لوگ اپنے ظاہر کو دیکھیں، کبھی بھی آپ یہ تصور نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق کون ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، توجہ. آپ سے پوچھا گیا، جواب کیسا دیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں جس کو دنیا پاگل کہے اور وہ اپنے محبوب کی محبت میں مگن رہے. دنیا اس کو پاگل کہتی ہے اور وہ اپنے نبی کی محبت میں مگن ہے، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. وہ عاشق ہوتا ہے، اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میری شکل پہ کیا کہہ رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہماری نیت سے ہمارے اعمال خراب ہو سکتے ہیں اور ہماری نیت سے ہمارے اعمال بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں. اس چیز کا ہمیشہ خیال. اسی لیے میں نے کہا شروع میں یہ بات رکھی، فارمیلٹیز سے نکل کر کے آ جاؤ. بہت ساری چیزیں ہیں، اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کے ان ایام کو رکھو. ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی. رمضان المبارکہ میں اعتکاف میں تھے، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے.
اور افطاری کے فوراً بعد آپ کو پان کھانے کی عادت تھی، اور گھر سے جو کھانا لاتا لے جاتا تھا تو وہ 10-12 سال کا ایک بچہ تھا، وہ افطاری میں کھانا تو لایا، ایک دن پان نہیں لایا، لیٹ کر دیا، تراویح ہو گئی. اور جس کو پان کھانے کی عادت ہے افطاری کے فوراً بعد، وہ ہم کو تو نہیں ہے لیکن پان والے بہتر جانتے ہیں کہ طلب شروع ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر نہ ملے تو دماغ میں بہت ساری چیزیں آنے لگتی ہیں. تراویح کے بعد وہ بچہ آیا پان لے کر کے، آپ پان تو لے لیے، ایک چماٹ بھی لگا دی کہ اتنی دیر کہاں گیا تھا، تماچا لگا دی اس کو. یہ تو گھر میں چلتا رہتا ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں مارتے؟ کوئی اگر تاخیر کیا یا کوئی چیز ہوئی تو ڈانٹ ڈپٹ یا تھوڑا سا مارنا، یہ تو نارمل چیز ہے، چلتی ہے. وہ بچہ اپنا سر رگڑتے ہوئے بھاگ گیا. لیکن امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عاشق رسول، پان کھانے کے بعد بے چینی بڑھ گئی، اور اتنی بے چینی کہ مسجد میں ٹہلنے لگ گئے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. آپ کے شاگرد ہیں ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسجد میں تھے. انہوں نے آ کر کے پوچھا اعلیٰ حضرت سے کہ کیا آپ کسی چیز کے تلاش میں ہیں، کیوں اتنی بے چینی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ بچہ کہاں گیا جو پان لایا تھا. کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ، اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ، میں نے ناحق اس کو مار دیا. علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو کوئی بات ہے، وہ خادم ہے آپ کا، خاندانی خادم ہے، اس کے گھر سے سارے لوگ خدمت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، وہ بچہ جہاں بھی اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. کہتے ہیں کہ سب کو ڈھونڈنے پر لگا دیے لیکن بچہ کہیں ملا ہی نہیں. رات بھر اعلیٰ حضرت مسجد میں سوئے نہیں، اعتکاف میں ٹہلتے رہے. جو آئے پوچھے ملا وہ نہیں. سحری کا وقت ہوا تو پھر دوشا دان لے کر کے گھر سے وہ لڑکا آ گیا. کھانا لانے لے جانے کی ذمہ داری تھی. سحری کے وقت میں وہ اپنے مزے میں تھا، وہ اپنی دھن میں تھا. وہ آیا، جیسے آیا، علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا لگا کہ اعلیٰ حضرت کو زندگی کی کوئی بہت بڑی چیز مل گئی. دوڑتے ہوئے آئے تو شادان اس کا ادھر رکھ دیا اور اس بچے کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے نیچے بیٹھ گئے. 12 سال کا لڑکا ہے اور وقت کا مجدد گھٹنے ٹیک کر نیچے بیٹھ گیا ہے. اس کے بازو پکڑ لی، کہا کہ بیٹا کل مغرب کے بعد تیرے پان نہ لانے پر میں نے تراویح کے بعد جو تجھے تماچا مارا وہ میں نے اپنے نفس کے لیے مارا، میری ضرورت کے لیے مارا، اس سے شریعت کا کیا لینا دینا؟ تو نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس پر اسلام سزا دے سکتا ہے؟ تیرا کوئی جرم نہیں تھا، یہ صرف میں نے اپنے پان کے لیے مارا ہے، کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ بچہ کیا سمجھے، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگا. بڑے مولانا چھوڑیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیچھے جو اعلیٰ حضرت کے بڑے بڑے شاگرد کھڑے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. وقت کا امام اور مجدد ایک بچے کے سامنے معافی مانگ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کل کو بروز قیامت مجھ سے اگر یہ سوال ہو گیا کہ احمد رضا صرف اپنے پان کے لیے کسی کو تماچا کیسے لگا سکتا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. اعلیٰ حضرت کو کہہ رہا ہوں میں نے معاف کر دیا. اعلیٰ حضرت نے کہا بچے کا اس طرح سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوتا. اپنے سر سے ٹوپی اتار دی، نیچے رکھ دی اور اس لڑکے سے کہا میں نے جیسے تجھے تماچا مارا تھا ویسی مجھے بھی تو تماچا لگا. اس بچے سے کہتے تو بھی تماچا مجھے لگا. وہ ڈر گیا. بڑے بڑے علماء جس کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہوں وہ آج مجھے کہہ رہا ہے کہ بچہ تو تماچا لگا. وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے والا تھا لیکن اس کا ہاتھ خود ہی پکڑ کر کے اپنے سر پر تماچا لگواتے. 2 3 4 اس کے ہاتھ سے جب اپنے سر پر تماچے لگوائے تو اس کے بعد کہا اب مجھے جا کر اطمینان ہو کہ میں نے اپنے نفس کے لیے جو کیا تھا اللہ تعالیٰ اسے مجھے معاف فرما دے. میرے عزیزو اس کو کہتے ہیں اخلاص، اللہ کا خوف. یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ فارمیلٹی نہیں، یہ رسم و رواج نہیں ہے. کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں آخرت کا خوف ہے، اللہ کے لیے جو جیتا ہے دنیا میں وہ یہ کر سکتا ہے. باقی لوگ کیا کہیں گے، وہ جینے والا تو کبھی ان تمام چیزوں کے قریب بھی نہیں آ سکتا. دکھاوے کے لیے جو زندگیاں چلتی ہیں وہ کبھی نہیں. اسی لیے آپ کو میں بات بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے حضرت معاذ اسلمی، جانتے ہو، آ کر کے حضور کے پاس رونے لگے. کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے. حضور نے فرمایا کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا. حضور نے فرمایا کیا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا یا رسول اللہ، بتانے سے بہتر مر جانا پسند کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، کیا غلط کام کیے، کیا گناہ کیے، اس گناہ کے اعتبار سے تمہارے لیے میں بتاؤں. تو صحابی نے کہا کلیجہ منہ کو آتا ہے یا رسول اللہ، میں نے بدکاری کی ایک عورت کے ساتھ. حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا. وہ زار و قطار رونے لگ گئے حضور کے قدموں میں گر کر. یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ جس کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ صحابی حضور کے پاس آ کر بتا کیوں رہے؟ ایک عمل ایسا ہے جو چھپ کر کے کیا ہوا تھا. حضور کی بارگاہ میں آ کر رونا اور بتانا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. کیوں؟ یہ بندہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں آخرت کا خوف کہ میری پکڑ ہو گئی تو میں کیا کروں گا. یہاں اللہ کے نبی ہیں، کچھ تو ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے اب کیا کہیں گے.
حضور کے دربار میں اقرار جرم کر رہے ہو. یہ نہیں دیکھا کہ لوگ اب مجھے کیا کہیں, بلکہ حضور نے جیسے ہی اپنا چہرہ پھیر لیا, ہزار و قطار روتے ہوئے کہنے لگے, یا رسول اللہ, اگر آپ نے چہرہ پھیر لیا تو پھر میں کس کے دربار میں جاؤں گا؟ میں کہاں جاؤں گا اپنا چہرہ دکھانے کے لیے؟ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا کسی اور سے توقع نظر کی ہے؟ اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں کہا تھا, یا رسول اللہ, بد ہیں تو آپ کے, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں, رخ کدھر کریں؟ یہیں کے ٹکڑوں سے پلے ہیں, اپنا چہرہ پھر کدھر لے جائیں؟ حضور نے کیا پوچھا پتا ہے؟ مائز, ہوش میں بول رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ, ہوش میں بول رہا ہوں. تمہیں پتا ہے اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ سنسار کر دیا جائے گا, پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ, مجھے معلوم ہے. جس کو یہ معلوم ہے پھر بھی وہ جا کے بول رہا ہو, اس کی سزا میں پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جا سکتا ہے. جس کو یہ معلوم ہے وہ پھر بھی چھپا نہیں رہا ہے, حضور کے دربار میں آ کر بول رہا ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں یہ خوف ہو اللہ کا, آخرت میں پکڑ ہو گئی تو کیا کروں گا؟ حضور نے فرمایا یہ نشے میں بھی نہیں, ہوش و حواس میں ہے, اور اسلامی سزا اس کو پتا ہے, اس کے باوجود بول رہا ہے. حضور نے 3 بار پوچھا تو انہوں نے وہی جواب دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ لے جاؤ مائز اسلمی کو, مدینے کی ایک پہاڑی تھی جبل انم, وہاں سے ان کو نیچے دھکیل دیا گیا اور پتھروں سے سنسار کیا گیا. اسلام کی سب سے بڑی سزا ہے پتھروں سے مار کر کے ختم. لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ بہت بڑا ظلم, ظلم نہیں ہے, یہ پاکیزگی ہے. اور ایک بار جس کی ایسی سزا ہوتی ہے پورا معاشرہ کانپ جاتا ہے. کیوں؟ زنا جو ہے ایک ناسور ہے کینسر کی طرح سے. ایک بار اگر معاشرے میں یہ چیز آئی تو سب کے گھر اور ان کی بیٹیاں, ان کی بیویاں بھی محفوظ نہیں رہیں. یہ ناسور پھیلتا چلا جاتا ہے, اس لیے اس کی سزا اتنی سخت رکھی گئی. جس کی بیٹی کا ریپ ہو جائے, دیکھو وہ کیا کہتا ہے, چلاتا ہے کہ نہیں, ریپسٹ پکڑا جائے تو اس کو جلا دو, اس کو کاٹ دو, اس کو مار دو. وہ تو یہ مطالبہ کرتا ہی ہے, آج بھی کرتے ہیں, ہمارے ملک میں کرتے ہیں. جو ریپسٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتی ہے دنیا؟ اس کو مارو, اس کو قتل کرو, اس کو. یہی تو اسلام چاہتا ہے. جیسے تمہاری بیٹی کی عظمت ہے ویسے اسلام سب کی بیٹیوں کی عظمت چاہتا ہے. سنسار کر دیا گیا مائز اسلمی کو, لیکن یہ پورا واقعہ تفصیل سے ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت پر رو رہے تھے, اور حضور نے فرمایا تھا مائز نے ایسی سچی توبہ کی, اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر کے آئے تھے کہ اللہ نے ان کی توبہ کے صدقے میں پورے مدینے والوں کے گناہ معاف کر دیے. سچا دل تھا, اخلاص تھا. اور اسی وقت میرے آقا نے فرمایا تھا التائب من الذنب کما لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب خوف خدا سے دل لرز جاتا ہے, اخلاص سے بھرا ہوا دل پھوٹ کر کے رونے لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر بے حساب ہوتی ہیں. اسی لیے میرے عزیزوں, یہ مجلس ذکر ہے, یہاں پر کوئی دکھاوا نہ کرو. یہاں یہ تصور کرو کہ میں صرف اللہ کے بلاوے پر آیا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, بس اتنا کافی ہے. بہت سارے درباروں میں کھڑے ہوئے ہوں گے, بہت ساری جگہوں پر تمہیں بھی کھڑے ہونے کا اتفاق ہوا ہوگا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس تصور کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دیکھو ایک بار کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, صرف میرا رب دیکھ رہا ہے, میں ہوں اور میرا خدا ہے. یہ اخلاص لے کر آؤ, یہ دل کے اندر یہ پیوریٹی لے کر کے آؤ. اور دیکھو آج دور ایسا آ گیا ہے کہ ہماری آنکھیں اب سوکھ گئی ہیں, نہ خوف خدا سے کبھی روتی ہیں, نہ قبر کے عذاب سے کبھی لرزتے ہیں, نہ آخرت کا ڈر ہمیں کبھی ستاتا ہے. یا کبھی ایسا ہوا کہ تمہارے بستر پر تمہیں بے چینی ہو رہی ہو, لیکن بے چینی ہوئی ہوگی دوسرے کاموں کی وجہ سے. بے چینی ہے آج بستروں پر, لیکن وہ بے چینی کس کی ہے؟ حساب مل نہیں رہا ہے دکان کا, اس کی بے چینی ہے. بھائی بیٹا بیوی کوئی بیمار ہے اس کی بے چینی ہے, کوئی چیز چوری ہو گئی اس کی بے چینی ہے, مال میں خسارہ نہ ہو جائے اس کی بے چینی ہے. حساب کتاب میں بہت بے چینیاں ہیں. کیا کبھی بستر پر اس کی بے چینی آئی کہ مجھے صرف اور صرف 4x6 کی قبر میں لوگ دفن کر کے چلے جائیں, اس میں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہ ہو, وہ رات یاد کر کے کہ جب لوگ میری تختیاں بند کر کے مجھے کروٹ لٹا کر کے بہت تنگ جگہ پر منو مٹی تلے دبا کر چلے جائیں گے, اس رات کو یاد کر کے کبھی بے چینی آئی؟ قیامت کے دن کا ہولناک منظر یاد کر کے کبھی بے چینی آئی؟ دوزخ کی تپتی ہوئی اور وہاں کے سخت عذابوں کو یاد کرتے ہوئے کبھی بے چینی آئی کہ کبھی میں پکڑا گیا تو کیا ہوگا, محشر کے میدان میں میرے عیب کھول دیے جائیں گے, میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا, تو یہ بے چینی آئی کبھی؟ یہ بے چینی کیوں نہیں آتی؟ ہماری آنکھیں کیوں اتنی سوکھ گئی ہیں؟ روتے تو ہیں ہم آپ, لیکن دنیا کے لیے روتے ہیں. سچ بتا رہا ہوں میرے عزیز, تمہارے گھر میں کسی کو کچھ ہو جائے تو رونا آتا ہے, تمہارے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو تو رو لیتے ہو, بیوی کو کوئی تکلیف ہو تو رو لیتے ہو, یہ سب دنیا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون, وہ دن تو ایسا ہوگا جب تمہارا مال بھی تمہیں کچھ نفع نہیں دے گا, تمہارے بیٹے بھی نہیں نفع دیں گے, جن کے لیے روتے ہو نا آج. ہماری آنکھیں روتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو بزنس میں بہت بڑا خسارہ ہو گیا ہے تو بے چین ہو کر رونے لگ گئے, کنارہ ہو گئے. ان کی بے چینی ایسی ہے کہ دل تھمتا نہیں ہے نقصانوں کو یاد کر کے. تم جس نقصان پہ رو رہے ہو, اور میرا مولا فرماتا ہے یہ تمہارے کسی کام میں نفع نہیں دے گا قیامت کے دن. اور جس بیٹے کے لیے تم رو رہے ہو
بیٹے کے متعلق تو حدیثوں میں ملتا ہے، یہ تمہیں پہچاننے سے بھی منع کر دے گا، پہچاننے سے بھی منع کر دے گا اور اپنا دامن چھڑائے گا. تم جہنم میں جا رہے ہو، باپ جاؤ، تمہاری نحوست مجھے نہیں چاہیے. یہاں تو وہ قیامت والا منظر تو ابھی دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے. یہاں تو بیٹے زندگی میں ہی باپ سے دامن چھڑاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں. وہاں کیا ہونے والا ہے؟ دنیا کے لیے ہماری آنکھیں روتی رہی. یہ سب باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بے چینی دنیا کے لیے، ہمارا رونا دنیا کے لیے، جس کی وجہ سے دل ہمارا سخت ہو گیا، دل سخت ہو گیا. اور اسی وجہ سے اتنی ہزاروں تقریریں، ہزاروں مجلسیں کسی کے کام نہیں آتی. ہماری دعائیں کیوں نہیں جا رہی؟ فلسطین کے لیے روتے ہیں ہم، دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں جا رہی؟ اجتماعی طور پر لوگ دعائیں کرتے ہیں. اخلاص پیدا کرو میرے عزیزوں، اخلاص پیدا کرو. بہت رو لیا ہم نے دنیا کے لیے، لیکن کیا تم نے کبھی یہ چیز سنی ہے حدیث پاک میں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی دنیا نہیں تھی. ایک مشکزہ، کھجور کے چھال کا بسترا، ہاتھ کا تکیہ. جب حضور سو کر کے اٹھتے تھے تو آپ کے جسم پر رسیوں کے نشان ہوا کرتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویوں کے گھر بنے تھے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے پاس، اور کسی بھی گھر کا کوئی دروازہ نہیں بنا تھا، سب کے پردے لٹکے ہوئے تھے. اور جس گھر میں بھی حضور جاتے تھے تو چھت سر سے لگتی تھی. یہ گھر تھے حضور کی، یہ دنیا حضور کے پاس تھی. لیکن قسم رب ذوالجلال کی، میرے آقا کے متعلق جتنے بھی صحابہ بیان کرتے ہیں، پوری زندگی حضور نے کبھی ایک مرتبہ بھی دنیا کی فکر میں حضور کو روتے نہیں دیکھا. ہم غریبوں کی فکر میں حضور کو روزانہ روتے ہوئے دیکھا. اس امت کے لیے میرے آقا کو روتے ہوئے اکثر دیکھا صحابہ نے، دنیا کے لیے کبھی نہیں. اور جس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات رات بھر اس گنہگار امت کے لیے روئے، آج امت کا یہ حال ہے کہ اس نبی کو یاد کرنے کے لیے ہم نے تو دن مقرر کر کے رکھے، میلاد میں یاد کر لیں گے. ہم نے تو دن مقرر کر کے رکھے ہوئے. کیا یہ امت کی طرف سے یہ صلہ ہو سکتا ہے؟ روزانہ دن اور رات کے 24 گھنٹے بھی اس نبی کو یاد کرو تو کم ہے ہمارے لیے. ان کا احسان ہے. دلوں کی یہ خشکی، دلوں کی یہ سختی ہمیں یہاں پر لائی ہے. اخلاص پیدا کرو، دل کے اندر نرمی پیدا کرو، فارمیلٹیز سے نکل کر کے آؤ. اور یقیناً میرے عزیزوں، ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی، دل پر وہ بات لگتی ہے ہمارے. طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ. بہت اچھی بات کہی. طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، 2 بوند ہی بہت ہیں اگر تجھ کو اثر کرے. اور اسی کو یہ بھی کہا گیا ہے دوسرے شعر میں، اگر میں کہوں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے وہ بار اجابت سے ٹکرا جاتی ہے. آپ کو پتا ہے ایک صحابی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کیسے ہوتے ہیں، وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے ایسے صحابی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ملازمت کے ساتھ رہتے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، عیش عشرت کوئی چیز نہیں تھی، خالص اللہ کی محبت. لیکن اتفاق ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کی بہن کا کسی دوسرے خاندان کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. ان کی بہن نے سامنے والے کو کچھ مارا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے، اور بدلے میں دانت کے بدلے دانت. وہ خاندان والے حضور کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہن نے ہمارے گھر میں ہماری بہن کو مارا ہے جس سے دانت ٹوٹ گئے، کیا ہونا چاہیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا ہوا ہے؟ کہا تو پھر بدلے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر والے ان کی بہن کے دانت توڑ دیں گے. اس صحابی نے جوش میں آ کر کیا کہا پتا ہے؟ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. کیا کہا؟ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. کہا کیا کس یقین کے ساتھ اللہ کی قسم کہہ رہے ہو؟ یہ اسلام کا قانون ہے، اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. وہ اٹھ کر کے چلے گئے کیونکہ دل کے اندر ایسا جوش تھا جس میں بول دیا انہوں نے. بعد میں لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے تم کہہ رہے ہو، کیا اسلام کے خلاف جاؤ گے؟ اسلام کے خلاف جاؤ گے؟ قانون کے خلاف جاؤ گے؟ کہا نہیں. لیکن میرے دل سے نکل گئی بات. ہوا اتفاق کہ وہ دوسرے خاندان والے آئے حضور کے پاس. آ کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بدلہ نہیں چاہتے، کچھ فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑ دینا چاہتے. سامنے والے خود راضی ہو کر کے آئے. وہ آئے اور ان سے کہا کہ نہیں، ہم بدلے میں دانت نہیں توڑیں گے، کچھ فدیہ لے کر کے، کچھ دیت لے کر کے چھوڑ دینا چاہتے ہیں. یہ صحابی خوش ہو گئے. حضور کے پاس جبرائیل امین آئے. یہ واقعہ کیوں ہوا تھا؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ بندے ایسے ہیں بکھرے بالوں والے، پراگندہ چہرے والے، دھول میں اٹے ہوئے، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کر دیں کسی چیز پر تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. لو اقسموا علی اللہ لا بر، اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ اخلاص کے بادشاہ ہیں، خالص رب کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں. اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. بس اس طرح کی زندگی پر اپنے آپ کو لے آؤ
دنیا کے سارے جھمیلوں سے اپنے آپ کو نکالو، اللہ کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس کی طرف اس کے حوالے کر دو. پھر دیکھو یہ بھی بات کسی شاعر نے سچی کہا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ مقام لانے کے لیے بندے کو اپنا آپ سب حوالہ کرنا ہوگا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. اپنے آپ کو حوالہ کر دو اللہ کی بارگاہ میں. دو بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ آخری بات میں مسلم شریف کے شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر فرمایا، ایک ربیعہ بن حراش، ایک ربعی بن حراش، دو بھائی تھے، سگے بھائی تھے، بڑے محدثین ہیں. اللہ والے کیسے کیسے اٹھے دیکھو. اور دونوں نے بات بات میں یہ قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر، تو کچھ باتیں چل رہی تھی ان کی آخرت کو لے کر. ان کے جو بڑے بھائی تھے ربعی یا چھوٹے تھے، انہوں نے قسم کھا لی جب تک میں جنت میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک ہنسوں گا نہیں. اپنے آپ پر حرام کر لیا ہنسنا زندگی. ان کے دوسرے بھائی نے بھی کہا میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں اپنے آپ کو جنت میں نہیں دیکھ لوں گا ہنسوں گا نہیں. کیسے لوگ تھے، اور زندگی بھر ان کو کوئی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں ہنسے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو رب تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑتا. حضرت ربعی بن حراش بڑے بڑے محدثین نے یہ بات لکھی ہے، انتقال ہو گیا اس وقت تک نہیں ہنسے، موت آ گئی تب تک نہیں ہنسے. لیکن لوگ ان کو جب غسل کے لیے تخت پر لٹاتے ہیں تب وہ ہنس پڑے. موت کے بعد تخت پر جب غسل کے لیے لٹائے گئے تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی. لوگوں نے ہنستے ہوئے ان کو دیکھا بھی اور سنا بھی. کفن پہنایا اور دفن کیا. ان کے چھوٹے جو بھائی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کو ہنستے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. ان کو غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، لیکن کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی. اور قبر میں رکھا گیا تو قبر کی تختیاں ان کی بند کی جا رہی تھی، وہ زور سے ہنس پڑے قبر کے اندر. بزرگوں سے پوچھا گیا کیا بات تھی، تو شارح نبوی شارح مسلم وہ کہتے ہیں ان دونوں نے زندگی میں قسم کھائی تھی جب تک جنت نہ دیکھوں ہنسوں گا نہیں. ایک بھائی نے غسل کے تختے پر اپنے آپ کو جنت میں دیکھ لیا اور دوسرے نے قبر میں سوتے ہی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیا. رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو دنیا میں ہی دکھا دیا ان کا مقام. اور یہ بھی اس لیے اللہ کا جو ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے میرے عزیزوں، اس کا وعدہ ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بارے میں تم جیسا گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا سلوک کروں گا. تم اگر ایک بالشت آگے بڑھتے ہو رب تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ کر تمہاری طرف آتی ہے. کوئی چل کر کے آئے تو یہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر کے اس کو تھام لیتا ہوں، بہت دوڑ کے اس کو تھام لیتا ہوں، یہاں تک کہ بندہ میری یاد میں اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیتا ہے تو پھر بولتا جب وہ ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے کلمے میرے ہوتے ہیں، پکڑتا جس سے ہے ہاتھ اس کا ہوتا ہے پکڑ میری ہوتی ہے، چلتا ہے تو قدم اس کے ہوتے ہیں چال میری ہوتی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جب میرے لیے ہوتا ہے اس کا میں ہو جاتا ہوں. اپنی زندگی کو یہاں تک لے آؤ اخلاص اور پیوریٹی کے ساتھ کہ ہم نہ رہیں اللہ کے ہو جائے. کوئی بھی ہو اپنے آپ کو جب فنا کرتا ہے تو اس کا رنگ اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کئی بزرگوں کو دیکھا گیا ہے موت سے پہلے ان کی زبان بند ہو گئی لیکن دل سے ان کی صدائیں اللہ اللہ کی آتی تھی، لوگ سنتے بھی تھے. کیوں؟ دنیا میں جو زندگی بھر اللہ کے لیے ذکر کرتا رہا اس کی زبان بند ہو جائے تو اس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، پیوریٹی جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، دکھاوے اور ریاکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کریم خدا ارحم الراحمین آج کی رات ہماری بخشش کا اعلان فرمائے.